الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صلوات یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان و خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل لولیک الفرج صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں کل کفا کو حاجت روا کو انما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی نبیوں کی مدد کی ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا ہر عاصی و گناہ گار کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے حلال مشکلات کو پکارنا ہے بیمار میری مائیں بہنیں اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے حاجات والی میری مائیں بہنیں اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے نجف کے والی کو صدا دینی ہے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں نعرہ حیدری 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 پر محمد وآل محمد صلوات کہا مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دور رستہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دور رستہ علی کا نام کافی ہے لحد میں یا علی کہہ کر اچانک سے جو اٹھ بیٹھی لحد میں یا علی کہہ کر اچانک سے جو اٹھ بیٹھی فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے اس بات سے محسوس کرو کہ کیا ہے سکینہ
اس بات سے محسوس کرو کہ کیا ہے سکینہ، عباس کی آنکھوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ آئینہ زہرا سے جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا سے جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ زندان میں کبھی چین سے سوئی نہ سکینہ، زندان میں کبھی چین سے سوئی نہ سکینہ، کہاں خاک کا بستر کہاں شبیر کا سینہ، کہاں خاک کا بستر کہاں شبیر کا سینہ، زندہ میں سکینہ کی ہے خاموش صدائیں، زندہ میں ہے سکینہ کی خاموش صدائیں، سجاد کے لب پر ہے صدا ہائے سکینہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس خالق لم یزل کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ وہ عظیم پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ میرا منان خالق جو انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دوستوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اولاد والدین کو بیماری میں چھوڑ دیتی ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑتا تو وہ واحد و یکتا ہمارا پروردگار ہے جو بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ ہمیشہ رب انتظار میں رہتا ہے کہ جس طرح ایک ماں بچے کے لیے تڑپتی ہے، جو گود کا بچہ ہو وہ سو جاتا ہے لیکن ماں کا دھیان بچے کی طرف ہوتا ہے، بچہ سو رہا ہے تب بھی دھیان ماں کا بچے کی طرف ہے، بچہ کھیل رہا ہے تب بھی دھیان ماں کا بچے کی طرف۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، کب میرا بندہ سجدے میں جا کر کہے یا ربی یا ربی یا رب۔ اور جب پروردگار کو انسان صدا دیتا ہے، جب مشکلات انسان کو گھیرتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، میں اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، اے بندے میرے پاس آ جا، میں تیرا منتظر ہوں، آ جا میری آغوش میں آ جا، آ جا، میں تجھے سکون دوں گا۔ اسی لیے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان تو اپنا سکون دنیا میں تلاش کرتا ہے؟ عزیزان گرامی آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا دنیا میں غرق کر دیا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ہے تو سکون ہے، اور بے اولاد ہو تو ہم سمجھتے ہیں اولاد ہوگی تو سکون ہے۔ اگر اولاد بھی ہو جائے، دولت بھی آ جائے، پھر بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہماری کوٹھی ہو، ہماری کار ہوگی تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن پروردگار نے ان چیزوں کو عزیزان گرامی سکون کا ذریعہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے اس کو سکون ملے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی بے سکون ہے، رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کو دولت سکون نہیں لینے دیتی، ان کو حرام کا پیسہ سکون نہیں لینے دیتا، وہ کسی کی آبرو ریزی کرتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا، کسی کی غیبت کرتے ہیں سکون نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ اے عزیزان گرامی آپ سے میرا سوال ہے، عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا، اگر میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں پنجگانہ نماز پڑھتی ہوں۔ اللہ کے تو ایسے بھی ملائکہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، جو رکوع کی حالت میں ہیں، جو سجود کی حالت میں ہیں، جو ہمیشہ خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نافرمان ہے، نہ خدا کے چرند نافرمان ہے، نہ پرند نافرمان ہے، نہ خدا کے ملائکہ نافرمان ہے، نہ خدا کے انبیاء نافرمان ہے، نہ خدا کے امام نافرمان ہے، اگر نافرمان مخلوق ہے تو میں اور آپ ہیں۔ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم حلال اور حرام کو نہیں پہچانتے، میں اور آپ صبح غفلت کی نیند سے اٹھتے نہیں ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ لیں، میں اور آپ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے اس دنیا میں تو خدا کی نافرمان مخلوق میں اور آپ ہیں، جو ہم اپنے اوپر کتنا فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی، اللہ نے مجھے بیٹے دیے، اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ عزیزان گرامی پھر بھی خدا کی نافرمانی،
خدا نے ملائکہ کو خلق کیا ان کی عبادت کے لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. انسان کو عبادت کے ساتھ اللہ نے کیوں خلق کیا؟ اگر میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو میں اور آپ عبادت اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو فائدہ اس عبادت کا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے تو وہ سب سے بہترین چیز، اگر پیسہ ہے تو آپ کسی کی ہیلپ کریں گی، اگر دولت ہے تو کسی کی مدد کریں گی، اگر صحت ہے تو کسی کی احوال پرسی کے لیے جائیں گی. لیکن اخلاق، بہترین اخلاق ایسا ہے کہ نہ پیسہ آپ سے خرچ ہوگا، نہ آپ کی دولت خرچ ہوگی، آپ کی صحت بھی نہیں ہے. بہترین اخلاق ایک میٹھی زبان اس کو دے دے، اچھا اخلاق اس کو دے دیں. آپ فخر نہ کریں میرے پاس اتنی دولت ہے. وہ دولت تو فرعون کے پاس تھی، دولت تو قارون کے پاس تھی. کیا ہوا؟ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اچھا اخلاق ہم نے دینا ہے. یعنی ہم یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو اس کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت ہے. مومن کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کر ملنا، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی سے کس طریقے سے مل رہی ہیں. عبادت کر رہی ہیں، اپنے لیے کر رہی ہیں. آپ کیا ہے، عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ عبادت انسان کو کیا ہے؟ فحشائی اور منکر سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. اور کسی نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز، ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں. تو رسول خدا نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر نماز کے بعد تو برائی سے رک جائے، اگر نماز کے بعد تو اچھائی کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھ جا تیری نماز قبول ہے، تیری عبادت قبول ہے. اگر تو نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بدخوئی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے چوری کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے والدین کا نافرمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے محرم نہ محرم کا پتہ نہیں ہے، تو عزیزان گرامی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کیا پتہ چلا؟ وہ نماز تو ہماری عادت بن گئی ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا ہماری عادت بن گئی ہے. کیوں؟ چونکہ ہمیں والدین نے بچپن سے سکھایا کہ نماز پڑھو، پردہ کرو. تو عزیزان گرامی، ہمیں کربلا میں بھی یہی نظر آیا. کربلا میں آپ دیکھیں کہ کیا تھا. کربلا میں 3 چیزیں تھیں. کربلا میں سب سے پہلے خدا کے ساتھ خلوص تھا. خدا کی عبادت میں خلوص اتنا تھا کہ آخری رات میرے مولا حسین نے کیوں طلب کی؟ کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو اے پسر سعد. مولا چاہتے تھے میں خدا کی عبادت کروں، یعنی اتنی خدا سے قربت تھی، نہیں چاہتے تھے کہ میں خدا کی عبادت سے دور ہو جاؤں. خلوص نظر آتا ہے کربلا میں. عزیزان گرامی، 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ عبادت تھی. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ خلوص تھا. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز وفاداری تھی. اپنے وقت کے امام سے وفاداری تھی. چاہے کوئی خاتون تھی، چاہے کوئی جوان تھا، چاہے کوئی صحابی تھا، چاہے کوئی غلام تھا، چاہے کوئی سردار تھا، چاہے کوئی بیٹا تھا، چاہے کوئی بھتیجا تھا، چاہے کوئی بھائی تھا، سب میں وفاداری تھی. کیا تھی؟ کہ اپنے وقت کے امام پہ آواز پر لبیک کہنا ہے. ہم نے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، میزان میں تولا، علی مولا علی مولا، میزان میں تولا، علی مولا علی مولا. نعت کے قرآن یک زبان مومن کی پہچان. نعرہ حیدری، حیدری، محمد آل محمد پہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وفاداری تھی کہ ہم نے وقت کے امام کے لیے اپنا سر قلم کر دینا ہے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ کہ کیا ہے؟ وفاداری اور خلوص کے ساتھ ان کی تیسری چیز کیا تھی؟ وہ تیسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے. جہاں خدا کی عبادت، جہاں خلوص پروردگار موجود تھا اور وہاں پر وفاداری. اور تیسرا وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے.
عزیزان گرامی، کربلا میں سب معصوم نہیں تھے. کربلا میں جہاں معصوم ہستیاں تھیں وہاں ان کی اولادیں بھی تھیں، وہاں صحابی بھی تھے، وہاں پہ غلام بھی تھے، وہاں کنیزیں بھی تھیں، سب موجود تھے. لیکن نہیں ملتا کہ کسی نے کہا کہ مولا ہم آپ کے لیے جان نثار نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، ہم اپنی جان آپ پر قربان نہیں کریں گے. اگر پروردگار کی عبادت کی تو پوری رات شب عاشور ہر خیمے سے اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھی کہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں. اس طرح ذکر پروردگار میں ہر کوئی مشغول تھا. اور ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے اس عبادت کو آخری عبادت سمجھ کر بیٹھے. ہم سمجھے کہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر اٹھنا ہے، یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے. اگر میں اور آپ مجلس حسین کے بعد بھی پروردگار کے قریب نہ ہوئے، وقت کے امام کی معرفت ہمارے اندر نہ آئی، تو پھر میرا اور آپ کا رونا ایسا ہی ہے کہ کیا ادھر عمر سعد بھی رو رہا تھا کربلا میں، کوفی بھی رو رہے تھے، جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے. پھر ہمارا اور آپ کا رونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. کیوں؟ چونکہ ان کو وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی. اور ہمیں بھی اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو ایسا نہ ہو میرا اور آپ کا رونا فضول چلا جائے. عزیزان گرامی، یعنی مجلس حسین کے بعد ہمارا پروردگار سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، امام حسین سے رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے. وقت کے امام زمانہ کے ساتھ مجلس حسین کے بعد ہمارا رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے. وہی مجلس جو آپ کے دل پر اثر کرے، وہ مجلس جو آپ کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنا لے، وہی مجلس قبولیت کی ہے اور وہی آپ کی عبادت قبول ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا مراد وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، مراد وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. اے ظہور امام زمانہ باواد بلند کر صلوات. اور تیسری چیز وفاداری. اگر کہیں کہ سردار تھے تو انہوں نے امام حسین پہ اپنی جان قربان کر دی، صحابی تھے حسین سے محبت کرتے تھے اس لیے جان قربان کر دی. عزیزان گرامی، خواتین نے کس طرح کربلا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج میں اور آپ حصہ نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں. عزیزان گرامی، کربلا میں خواتین نے دیکھیے، ذرا کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ انسان کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے اگر ہم کربلا کی خواتین کا، جو کربلا کے میدان میں اپنا ایک ایک حصہ دے رہی تھی، کس طرح سے قربانیاں دی. اور کیا وہ سب معصوم تھی؟ امام حسین کی زوجات تھیں، امام حسین کی بہنیں تھیں، امام حسین کی بیٹیاں کربلا میں موجود تھی، لیکن کسی نے دریغ نہیں کیا قربانیوں سے. کیوں؟ چونکہ ان کے اندر وفاداری تھی، ان کے اندر امام حسین سے وفاداری تھی. وہ جانتی تھی یہ وقت کے امام ہیں، وہ جانتی تھی کہ یہ ہمارا امتحان ہے. اس لیے کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم جناب رباب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس بیوی نے کبھی ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی. میرا اور آپ کا کہنا آسان ہے. یہ اس بیوی سے پوچھے جس نے وفاداری کی، اپنے شوہر سے وفاداری کی ہے. جناب رباب کوئی عام کنیز نہیں تھی، کوئی غلام نہیں تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. لیکن دیکھیے عزیزان گرامی، وفاداری کس طرح کی ہے کہ شوہر کو مصیبت کے وقت نہیں چھوڑا. آج ہمیں کربلا یہ درس دے رہا ہے، کربلا والی بیویاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں. آج ہمارا شوہر پریشانی میں ہے، وہ بیمار ہے تو عورتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، خواتین شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں مشکل حالت میں. آج تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی. آج تمہارے سے اولاد نہیں ہوتی، تم بیمار ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. تم کوئی کام نہیں کرتے ہو، تمہارا کوئی روزگار نہیں ہے، میری دوستیں مجھے تانا دیتی ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. کیا کربلا میں امام حسین پر کوئی مصیبت نہیں آئی؟ سب سے بڑی مصیبت امام حسین کے لیے کیا تھی؟ کربلا میں شہید ہو جانا، وہ بھی بھوکا پیاسا. لیکن امام حسین کو جناب رباب نے نہیں چھوڑا. یہ وفاداری ہے جناب رباب کی عزیزان گرامی، کہ وفاداری ہی تھی کہ جو پوری زندگی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی. کیا ہمارے سامنے سردیاں بھی آتی ہیں اور گرمیاں بھی آتی ہیں، پھر بھی میری آقا زادی
کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، اور یہ وفاداری تھی شوہر کے ساتھ۔ اگر بہن کو دیکھ لیں کہ بہن زینب نے کس طرح سے وفا کی کہ میرے مولا کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا۔ اور محمد کو جاتے ہوئے کیا نصیحت کی، کہا کہ بیٹا جا رہے ہو قربانی کے لیے، وہاں جا کے ماموں کو زحمت نہ دینا، ماموں کو آواز نہ دینا، میرے بھیا حسین کو آواز نہ دینا، وہ بہت ہی تھکا ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے لاشیں اٹھانے کے لیے وہ میدان کربلا میں آ جائے۔ یعنی بچوں کو قربان کر دیا اپنے بھیا حسین پر۔ یہ فداکاری ہے۔ میں اور آپ اپنے بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ محبت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ اسلام کے لیے چادر بھی دے دی، اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی۔ یہ ایک بہن کی وفاداری تھی اور ایک بیٹی کی وفاداری جو مقتل کربلا سے ملتی ہے۔ جس بیوی کا روز شہادت میں اور آپ منانے کے لیے آئے ہیں، جو 4 سال کی یتیمہ ہے، جو 4 سال کی معصوم بچی ہے، لیکن اس بیوی کو بھی جہاں ہم جناب زینب کو فاتح شام کہتے ہیں، ذرا اس بیوی کے خطبے اٹھا کر پڑھیں کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ فاتح شام ہے، کہ جہاں یزید کے قصر کو لرزہ دے دیا اس بیوی نے، کہ جس کا نام سکینہ ہے، جس کی میں اور آپ شہادت منانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے خطبوں سے تاریخ میں اس کے 2 خطبے ملتے ہیں کہ جناب سکینہ اور رباب کے لیے کتنی وفاداری تھی امام حسین سے، کتنی محبت ہے جناب حسین کو اپنی بیٹی سے، کتنی محبت ہے امام حسین کو اپنی زوجہ رباب سے، کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ امام حسین کبھی بھی جب اپنے سفرے پہ بیٹھتے تھے، گھر میں کھانا تناول کرتے تھے، اگر جب تک جناب رباب دسترخوان پر نہیں آتی تھی امام حسین کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کا احترام، میاں شوہر اپنی زوجہ کا احترام کر رہا ہے اور زوجہ اپنے شوہر کا احترام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وفاداری ہمیں کربلا سے ملتی ہے، کربلا سے یہ ہمیں اخلاق ملتا ہے کہ دیکھیے بیویاں کس طرح سے، امام حسین کا یہ امتحان تھا لیکن ان کا ساتھ دیا، کس طرح سے وفاداری کی، کس طرح ان کی عزت و تکریم کی ہے۔ جناب رباب کہ جس کی گود اجڑ گئی اس کا ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ذرا اس بیوی کی زندگی کو تو دیکھیے کتنی وفاداری ہے، لیکن مشکل میں شوہر کو نہیں چھوڑا، پریشانی میں شوہر کو نہیں چھوڑا۔ اور شب عاشور علی اصغر کو لوری بھی دی تو کہا اے علی اصغر، کاش آج تو جوان ہوتا، تو میدان میں جاتا، تو بتاتا کہ میں رباب کا بیٹا ہوں۔ آج ہر بیوی صبح اپنی قربانیاں پیش کرے گی، میرا اصغر کاش تو جوان ہوتا، میں تجھے خود تیار کر کے بھیجتی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ کربلا سے ہمیں کیا ملا، کربلا سے ہمیں خلوص ملتا ہے، کربلا سے ہمیں عبادت نظر آتی ہے، کربلا میں ہمیں وفاداری نظر آتی ہے، کربلا میں ہمیں اچھا اخلاق نظر آتا ہے، کہ آخری وقت تک حضرت عباس امام حسین کو کہتے ہیں یا سیدی یا مولائی، یعنی سید و آقا کہہ کر پکارتے ہیں، جناب سکینہ بابا جان کہہ کے پکارتی ہیں، بہن زینب اپنے بھیا حسین کو حسین ابن علی کہتی ہے، وقت کے امام کہہ کر پکارتی ہیں، اچھے القابات سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں کربلا میں یہی ملا، کربلا سے ہمیں عبادت ملتی ہے، کربلا میں ہمیں وفاداری ملتی ہے، کربلا میں ہمیں خلوص نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین ہمیں انعام دے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم حسین پر جان نثار کر دیں۔ یعنی اتنا خلوص تھا وقت کے امام کے لیے کہ عورتیں اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہیں، زینب اپنی چادر دینے کے لیے تیار ہے، بھائی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ خلوص ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ مشکل کے وقت بھی، امتحان کے وقت بھی حسین ابن علی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس پیام جو کربلا سے ملا، سب سے پہلا کیا میسج ہے اس منبر سے آج، کہ سب سے پہلے اپنے خلوص سے پروردگار کی عبادت کریں۔ اور دوسری چیز جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وفاداری ہے وقت کے امام کے لیے۔ اور تیسری چیز اچھا اخلاق تھا کہ بیویوں نے اپنے اخلاق دیا،
ہر کوئی قربانی دے رہا ہے اور ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ تم نے اپنا بیٹا دیا میں کیوں دے دوں. ہمیں یہ اخلاق کربلا والوں سے ملتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ مجلس حسین سے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہاں پر اپنا اخلاق کو بھی اچھا کریں. کسی کی آبرو ریزی نہ کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کے لیے اوپر تہمت نہ لگائیں, کسی پہ الزام نہ لگائیں, کسی کے مال کو نہ چرائیں. اور عزیزان گرامی جتنا ہو سکے خدا ستار العیوب ہے, دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. عزیزان گرامی اور دیکھیے کہ آج جس بیوی کی شہادت ہے کہ اس بیوی کے ساتھ استغاثہ کریں. آج اسلام خطرے میں ہے, آج ہمارا مذہب خطرے میں ہے. آپ دیکھیں اس بل کے لیے کتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں. 25 کروڑ روپیہ حکومت کو دینے کے لیے کہا گیا گورنر کو کہ تاکہ یہ بل پاس ہو جائے, تاکہ ہمارے مذہب پر پابندیاں لگائی جائیں, تاکہ جو فدق کے چوروں کا پتہ نہ چلے, تاکہ پتہ چلے کہ خمس دینے والے کون ہیں, کون ہے جو حق زہرا کو غصب کرنے والے ہیں, تاکہ کسی کا پتہ نہ چل سکے. چور بھی ادھر ہی بیٹھ جائے اور چوری کرنے والا بھی ادھر ہو اور مالک بھی ادھر بیٹھ جائے. عزیزان گرامی ہو نہیں سکتا. آج مذہب کے لیے قربانی دینی ہے, آج ہم نے مذہب کے لیے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آج اسلام پر پورا وقت آ جائے, اسلام مشکل میں پڑ جائے, ہمارا مذہب خطرے میں ہے, نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں بلکہ اسلام کے لیے اسی طرح سے نکلیں کہ جیسے کربلا سے زینب نکلی تھی. اسی طریقے سے نکلنا ہے. ہم نے اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم نے وقت کے امام کا ساتھ کس طرح دینا ہے, اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے. پتہ نہیں ہماری زندگی ہو یا نہ ہو, لیکن ہماری گودوں میں جو بچے ہیں یہی سپاہ امام زمانہ ہے, یہی بچے ہی کنیزان امام زمانہ بنیں گی. کوشش کریں بچوں کی ایسی تربیت کریں. یہ بل پاس نہیں ہونے دینا. یہ کتنے کروڑوں خرچ کر لیں, حسین کے ذکر پر پابندی لگانے کے لیے خرچ کی, 40 پر جانے والوں پر پابندی لگائی گئی, حسین کے ذکر کو روکا گیا, ماتم کو روکا گیا, مجلس حسین کو روکا گیا, علی کے ذکر کو روکا گیا. جیسے شروع سے روک رہے تھے آج بھی روک رہے ہیں, لیکن نہ آج صدام رہا, نہ آج فرعون رہا, نہ ذکر حسین کو ختم کرنے والے رہے. لیکن آج کون رہا؟ آج رہا تو حسین کا ذکر بھی ہے, حسین کے چاہنے والے بھی ہیں, حسین کا ذکر کرنے والے بھی ہیں. تو عزیزان گرامی ضرورت ہے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی, ضرورت ہے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی. وہی روٹین نہیں, صبح اٹھ کے کھانا کھائیں, بچوں کو اسکول بھیجا اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری. یہ تو ایک روٹین کا کام ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. بات جب ہے اپنے شوہر کو آمادہ کریں, دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کریں, اپنے بچوں کو حالات حاضرہ سے واقف رکھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہ آج ہمارا دشمن چالاک ہو گیا, آج ہمارا دشمن نے ہماری گود سے بچے لے لیے, آج ہماری گود میں بچے ہیں پھر بھی موبائل پر کھیل رہا ہے. آج ہماری بیٹیاں ہیں ماں کو ٹائم نہیں دیتی پھر بھی موبائل پہ لگی ہیں. آج ہماری بیٹیاں ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی وجہ سے ہے. ہم نے بچوں کو شیطان لا کر دے دیا. جہاں اس موبائل کے اتنے فائدے تھے وہاں پر کیا ہوا کہ یہ اس موبائل سے ہماری اولاد ہم سے دور ہو گئی. آج بیٹیاں ہم سے دور ہو گئی ہیں. آج رات کو سب بستر پر سوتے ہیں. پہلے شوہر مزدوری کر کے آتا تھا, کہا آج میں نے یہ کیا, آج وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا. بیوی کام پر جاتی ہے, بتایا آج میرے ساتھ یہ ہوا. بچے بتاتے تھے اسکول میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. آج کیا ہے, رات کو جب سب کھانا کھا لیتے ہیں ہر کوئی اپنی جگہ موبائل کھول کے بیٹھا ہے. بیٹی اپنے نامحرم سے چیٹنگ پہ ہے, باپ یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہے, ماں فیس بک کھول کر بیٹھی ہے اپنے دوستوں سے چیٹنگ. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کو دینے کے لیے. آج کہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, آج ہم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑ دیا. ہم نے ان کو موبائل لا کے دے دیا کہ بیٹا تم موبائل سے کھیلو. ماں کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اپنا کام کروں, میرا بیٹا موبائل دیکھ لے. میں جلدی سے سو جاؤں, بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے. میں اپنی دوست رشتہ دار کو اس کے گھر ملنے چلی جاؤں اور میرا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے, میری بیٹی موبائل سے کھیل رہی ہے. کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کر رہی ہے, کوئی بات نہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ خانم کیا ہوا,
رہتے تو ہمارے بچے گھر میں چاہے موبائل سے کھیلیں، جو باہر جا کے انہوں نے شیطانی سیکھنی ہے وہ آج ان کے موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ آج یوٹیوب پر کون سی چیز نہیں ہے، آج فیس بک پر کیا چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ 1 منٹ لگتا ہے شیطان تک پہنچنے میں اور 1 منٹ لگتا ہے رحمان تک پہنچنے میں۔ اسی موبائل کے ذریعے آپ چاہیں تو ریسرچ کر سکتی ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، مسائل شریعت سیکھ سکتی ہیں، اور یہی موبائل چاہے تو آپ کو ننگی فلمیں بھی دکھائے گا، آپ کو موسیقی بھی دکھائے گا۔ تھوڑی دیر ریسرچ کرنے میں لگتی ہے اور کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور آج مائیں ان کو اپنی بچیوں کو ماڈرن سمجھتی ہیں، جو موبائل بچی یوز کرتی ہے، جو موبائل کے بارے میں زیادہ جانتی ہے، ماں نہیں جانتی، لیکن بیٹی جانتی ہے موبائل کس طرح سے چلایا جاتا ہے، موبائل کی ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ماں نہیں جانتی لیکن بیٹی جانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور یہی بیٹیاں یاد رکھیے گا، ان باتوں کو مذاق نہ سمجھیں، یاد رکھیے گا، یہ باتیں آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہی بچیاں اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ موبائل جس کے لیے تخلیق کیوں کیا گیا، موبائل بنانے کا مقصد کیا تھا عزیزان گرامی؟ تاکہ ہم ایک دوسرے سے ارتباط رکھ سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ اب موبائل پہ آپ فیس بک یوز کریں، موبائل پہ آپ واٹس ایپ یوز کر رہی ہیں، موبائل پہ آپ وائبر یوز کر رہی ہیں، موبائل پہ آپ فیس بک یوز کریں، یوٹیوب یوز کریں، لیکن جو بھی ایپ استعمال کریں گی، اگر کوئی دوست بہن کال کر دے، موبائل سارے کام چھوڑ کر یوٹیوب بند ہو جائے گا، واٹس ایپ بند ہو جائے گا، فیس بک بند ہو جائے گی۔ فوراً اس کو پتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا، کسی نے کال ملائی، فیس بک بند، فوراً جس نے فون کیا وہ نمبر سامنے آئے گا۔ یعنی موبائل کو پتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر چیز بند ہو جاتی ہے، لیکن کتنا غافل ہے انسان کہ ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا۔ ایک عام بے جان چیز کو پتا ہے، لیکن انسان کتنا غافل ہے، معلوم نہیں مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا میرا مقصد صرف کھانا ہے، میرا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے؟ میرا عزیزان گرامی، زیادہ بچے پیدا کرنا مقصد نہیں، بچوں کی تربیت مقصد ہے۔ کیا بچوں کو پیدا کرنا واجب ہے؟ آپ مسائل شریعت سے واقف ہیں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ مجلس پڑھنا یا مسائل شریعہ کو بیان کرنا کہ بہت سی خواتین ہیں جو احکام سے واقف ہیں، پردے سے واقف ہیں، نماز سے واقف ہیں، روزے سے واقف ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا بچے پیدا کرنا واجب ہے؟ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن تربیت اولاد کرنا واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، مشدود امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم پیام کربلا کو حاصل کریں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ کربلا کے مقصد کو سمجھیں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ پیروکار جناب زینب بن جائیں، ہم چاہتی ہیں کہ پیروکار حضرت فاطمہ الزہرا بن جائے، تو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ موبائل، یہ اسکول ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم نے بچے کو اسکول میں چھوڑ دیا ہے، اب وہ ہمارے اسکول کے بچوں کو ہمارے استاد تربیت کریں گے، ان کا مقصد تربیت کرنا نہیں، ان کا مقصد کتابیں ختم کرنا ہے، صرف کتابوں کا علم دینا ہے۔ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، بچوں کو بتائیں کہ جھوٹ کیا ہے، بچوں کو بتائیں غیبت کیا ہے، بیٹی کو بتائیں کہ پردہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ آج ہمارے مذہب میں شیعہ اسکولوں کی ضرورت ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی سائنس، یہ بڑھتی ہوئی تعلیم کی ضرورت ہے کہ جہاں شیعہ حیدر کرار زیادہ ہیں، جہاں مومنات زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، کوشش کریں آپ لوگ مل کر، جو یہاں کا ٹرسٹ ہے ان کا ساتھ دیں، کوشش کریں، نہیں ہے ہمارے پاس، آپ اپنا صدقہ دیں، اپنے پیسے جمع کریں، روز کا 1 روپیہ بھی جمع کریں، کوشش کریں اپنے علاقے میں ہمارے اپنے اسکول ہوں، ہمارے اپنے مدارس ہوں، ہمیں بچے کو دور بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں اپنے بچوں کو اغیار کے حوالے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے جب اپنا شیعہ اسکول ہوگا، وہاں پر شیعہ تعلیم دی جائے گی، وہاں شیعہ تاریخ سکھائی جائے گی، وہاں بچوں کو مسائل شریعہ سے واقف کیا جائے گا۔ پھر سوچئے گا، ذرا تصور کرے، وہ بچے حسینی تو بنیں گے نا، وہ بچے یزیدی نہیں بنیں گے، بلکہ وہ بچے حسینی بنیں گے۔ وہ بچوں کی تربیت، وہ بچوں کا دعا امام زمانہ پڑھنا، وہ بچوں کا باجماعت نماز ادا کرنا، وہ بچوں کا مل کر تلاوت قرآن کرنا، کتنی روحانی محفل ہوگی اگر میرے اور آپ کے بچے اس فضا کے اندر تربیت پائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تربیت ہی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ ہر ماں نے جہاں اپنے بچوں کی تربیت کی، جتنے کربلا میں مارے گئے وہ سب بیٹے تھے، لیکن آج جس شہیدہ کا ہم نے اپنی آقا زادی کو پرسہ دینا ہے وہ ایسی بیٹی ہے جو چھوٹی عمر میں ہی ضعیف ہو گئی۔ عزاداروں، کہیں نہیں ملتا کہ کوئی 4 سالہ ضعیفہ ہو، کمر کو جھکا کر چلتی ہو، جس کے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ عزاداروں، دنیا کا دستور ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے لوگ اس کو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، لوگ یتیم کو جا کے اس کے باپ کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزاداروں، لیکن کربلا میں ہمیں عجیب طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں جنہوں نے حسین کی یتیمہ کو کس طرح سے پرسہ دیا۔ عزاداروں، سکینہ تو یہ سمجھتی تھی کہ یتیمی جب ہوتی ہے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ سکینہ نے دیکھا تھا دوران سفر جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو میرے بابا حسین نے مسلم کی یتیم بیٹیوں کو بلایا، ان کے سر پر دست شفقت رکھا، ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی۔ سکینہ سمجھ رہی تھی جو یتیم ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ عزاداروں، اسی لیے جب مولا حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے تو سکینہ نے پوچھا، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ عزاداروں، جب میرے مولا نے فرمایا نا سکینہ تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہو جائے گی، سکینہ کہتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ سکینہ تو عزاداروں سمجھتی تھی یتیم جو ہو جائے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعد از حسین سکینہ کو، ارے جب سکینہ کے کرتے کو آگ لگی اور جب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، ارے سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، ارے سکینہ کو پتہ چلا یتیمی اسے کہتے ہیں۔ ارے جب کوئی یتیم ہو جائے گا تو اس کو شمر تازیانہ مارے گا۔ ارے بچی بلکتی تھی بابا حسین کو یاد کرتی۔ عزاداروں، میرا سلام ہے اس بیٹی پر اور جس کے رخسار کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ عزاداروں، کس طرح رخسار کے رنگ تبدیل ہوتا؟ ارے سکینہ، ارے کبھی گھوڑے سے گرتی، کبھی شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھتا تھا۔ سکینہ جب بابا کو یاد کر کے روتی تب بھی شمر تازیانہ مارتا تھا، اتنی ڈری ہوئی تھی شمر کے تماچے سے سکینہ۔ عزاداروں، سکینہ ارے جب زندان شام میں پہنچی، عزاداروں تاریخ کہتی ہے بیویوں کو جو زندان ملا اس کی چھت نہیں تھی کہ رات کو اوز پڑتی تھی اور دن میں اتنی شدت کی گرمی ہوتی تھی کہ عورتوں کے تمام بیویوں کے چہرے دھوپ کی وجہ سے کملا گئے تھے۔ عزاداروں، سکینہ کی حالت کیا ہے کہ زندان شام میں سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی۔ جتنا میری آقا زادی نے کربلا سے کوفہ و شام کا سفر کیا بابا حسین کے سر کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب زندان شام میں آئی کئی دن گزر گئے اور بابا حسین کی زیارت نہیں کی۔ سکینہ کی حالت کیا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا تھا نا عزاداروں، پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد رو کے کہتے سکینہ اور یہ اپنے اپنے غذا کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ رو کر سکینہ شام کو پرندوں کو واپس آتا دیکھتی، سوال کرتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا رو کے کہتے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی بھیا ہم کب وطن واپس جائیں گے؟ سید سجاد رو کے کہتے سکینہ سب وطن جائیں گے لیکن تو نہیں جائے گی۔ عزاداروں، آخری رات جب آئی نا سکینہ کی، سکینہ سو گئی، خواب میں بابا کو دیکھا۔ جب خواب سے اٹھی تو بابا بابا کہنے لگی، رباب گود میں اٹھاتی ہے سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔
زینب نے گود میں بہلایا، سکینہ خاموش نہیں ہوتی ہے۔ سید ساجدین کے پاس دروغہ جیل آ کے کہتا ہے آج کیا وجہ ہے، یہ بچی کیوں گریہ کر رہی ہے؟ سید ساجدین کہتے ہیں اے دروغہ جیل جا کے یزید سے کہہ دے میرے بابا حسین کا سر لا کے دے دے، یہ بچی کبھی پھر نہیں روئے گی۔ سپاہی یزید کے پاس گئے اور کہا کہ حسین کا سر لا کے دے دو۔ یزید نے سر لے جانے کا حکم دیا، ایک تشت میں حسین کا سر رکھا، اس پر رومال رکھا گیا۔ عزادارو سکینہ اتنے بین کرتی تھی، اتنی شدت کے ساتھ گریہ کرتی تھی عزادارو کہ تمام بیویاں زندان شام میں گریہ کیا کرتی تھی۔ ایک مصر کی خاتون جو عیسائی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ لے کر کسی میٹنگ کے سلسلے میں جب شام پہنچی کہ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، کمرے میں جا کر رات کو آرام کرنے لگی۔ جب سو گئی تو کہا مجھے ایسا سنائی دینے لگا کہ کوئی بچی جو ہے بہت بیمار ہے اور شدت کا گریہ کر رہی ہے۔ کہتی ہے میں نے سونے کی کوشش کی، مجھے نیند نہیں آئی، اس بچی کی آواز میں اتنی شدت تھی، اتنی بے قراری تھی کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ عیسائی خاتون کہتی ہے میں سمجھی میرے ساتھ والے کمرے میں کوئی بچی مریض آئے گئی، کہتی ہے میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر نکلی، میں نے کہا تیرے کمرے میں کوئی بچی ہے جو بہت مریض ہے؟ کہا نہیں میرے کمرے میں کوئی بچی نہیں ہے۔ بھاگ کر ہوٹل کے مالک کے پاس گئی، کہا کیا ہوٹل کے کمرہ میں کوئی ایسی مریضہ ہے جو اتنی شدت سے گریہ کر رہی ہے؟ ہوٹل کا مالک رو کے کہتا ہے نہیں، سارے کمرے میں نے خود بک کیے ہیں، کوئی بھی ایسی مریض بچی نہیں آئی ہے۔ کہا پھر یہ رونے کی رات کو آوازیں کیسے آتی ہے؟ ہوٹل کا مالک رو کے کہتا ہے اس ہوٹل کے قریب ایک مسافرہ شام قبرستان ہے، وہاں پر حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی قبر ہے۔ ارے جب یہ زندہ تھی تب بھی روتی تھی، تو شام کے لوگ کہتے تھے ہمیں نیند نہیں آتی۔ عزادارو عجیب قسمت ہے دادی پوتی کی، ادھر فاطمہ زہرا مدینہ میں روتی تھی، مدینہ کے لوگ علی سے آ کے کہتے تھے علی یا علی سیدہ سے کہو یا رات کو روئے یا دن کو روئے، اور سیدہ کے رونے سے ہمیں رات کو بستر پر نیند نہیں آتی۔ عزادارو ایک پوتی ہے سکینہ، اور جب سوتی تھی اور روتی تھی شام کے لوگ آ کر یزید سے کہتے تھے اس بچی سے کہو اتنا گریہ نہ کرے، ہمیں اپنے بستروں پر آرام نہیں آتا۔ عزادارو زندان شام میں سکینہ نے رونا شروع کیا، بیویوں میں کوہرام بپا ہوا۔ عزادارو ایک چھوٹی سی بچی کتنا رو سکتی ہے آخر، جو پیاسی بھی ہے جو بھوکی بھی ہے، لیکن کہا جاتا ہے اتنی شدت سے سکینہ گریہ کیا کرتی تھی کہ بیویاں سکینہ کے بیر سن کر روتی تھی کہ اتنی سی معصوم بچی ہے اور کتنی شدت سے روتی ہے۔ چھوٹی اولاد والی مائیں بیٹھی ہے اور چھوٹی بچے کو اگر کوئی چیز دے دے بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سکینہ کو ماں نے بہلایا، سکینہ خاموش نہیں آئی، اور جب تشت میں حسین کا سر آیا سکینہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے اور مجھے بابا سے ملنا ہے۔ ارے جب تشت سے رومال ہٹایا گیا سکینہ نے کیا دیکھا؟ عزادارو سکینہ نے دیکھا اور تشت میں بابا کا سر آیا۔ سکینہ نے تشت سے بابا کا سر اٹھایا، سکینہ نے اپنی گود میں بابا حسین کا سر رکھا، سکینہ نے 3 بین کیا۔ عزادارو سکینہ خاموش ہو گئی، عزادارو سکینہ نے حسین کو اپنی گود میں رکھا، کہا بابا او بابا ہمیشہ اپنے سینے پر مجھے سلاتے تھے اور آج میں آپ کو اپنے سینے پر سلاؤں گی۔ بابا میں آپ کو بتاؤں گی میرے ساتھ کیا ہوا، اب مدت کی بچھڑی ہوئی تھی باپ سے۔ عزادارو سکینہ نے 3 بین کیے، پہلا بین کیا بابا شام میں جتنی بچی ہے اپنے نرم تکیوں پر سوتی ہے، اور بابا تجھ جیسے بادشاہ کی بیٹی اور پتھروں کا سرانہ بنا کر سوتی ہے۔ دوسرا بین کیا بابا دیکھ مجھے زندان میں نیند نہیں آتی، بابا میں جب سوتی ہوں
اپنے ساتھ لے جائے. سکینہ نے بابا بابا کہنا شروع کیا. سکینہ خاموش ہو گئی. سید ساجدین آگے بڑھے. سکینہ کی نبض پر ہاتھ رکھا. سید ساجدین نے رو کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے جو روز پوچھتی تھی بھیا ہم کب وطن واپس جائیں گے. سکینہ کی روح پرواز کر گئی. عزادارو غسل و کفن کا وقت آیا. ارے جب غسالہ کو بلایا گیا کہا کہ سکینہ کو غسل دو. ارے غسالہ نے رونا شروع کیا. زینب سے پوچھا بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی. اور زینب نے رو کر کہا اور میری بھتیجی کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں اس کا کرتا اس کے جسم سے جدا کرتی ہوں. اس کا کرتا جدا نہیں ہوتا. زینب نے رو کر کہا غسالہ اور میری بھتیجی کو کوئی بیماری نہیں. اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شمر نے میری بھتیجی کو اتنے تازیانے مارے. اور جب بھی